تو حضرات میں اپنی بات ختم کروں گا اب مختصراً، پھر میں آپ سے ابھی عرض کروں گا آج کی اس روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ دیکھیے ہر محفل میں جیسے میں نے کیا آمد کا مقصد ہونا چاہیے، تو اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے آج میں نے جو کچھ سنا ہے اب میں کیا کروں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، بہت اچھا، سبحان اللہ، میں کسی بات سے انکار نہیں کرتا ہوں، میں کیا کروں، تو اس میں کیا کروں کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو اگر تلاوت قرآن نہیں آتی تو آپ قرآن پڑھنا فوری طور پر شروع کیجیے، اور اس کے لیے آپ کو جو بھی کاوش کرنا پڑے، کسی مولوی صاحب سے، کسی مدرس سے، کسی اس بھائی سے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس سے آپ فوراً درس لینا شروع کر دیجیے، یسر القرآن سے پڑھنا شروع کیجیے۔ عمل یہ وہ کام ہے جس کے لیے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، وہ کام آپ کو خود کرنا ہوگا کہ جو قرآن کے احکامات آپ کے سامنے آتے جائیں، بلکہ آپ کا انداز یہ ہو کہ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں تو ایک کاپی اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ قرآن آپ کے سامنے دو نقشے پیش کرتا چلتا ہے مستقل، یہ تو ہے مطلوب انسان جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ کون ہے محقور انسان جو اللہ کو ناپسند ہے، جس پہ اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب میں دو حصے بنا لیجئے، مطلوب انسان کی صفات لکھتے چلیے اور اللہ کے جو ناپسندیدہ انسان ہیں ان کی صفات لکھتے چلیے، اور ہر روز اپنی زندگی کا جائزہ لیتے چلیے کہ مطلوب صفات میرے اندر کتنی ہیں اور جو دوسری صفات ہیں وہ میرے اندر کتنی ہیں۔ اب آپ کی کوشش یہ ہو کہ مطلوب صفات کو اپنائیں اور غیر مطلوب صفات کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ صدق دل سے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم چل کے آؤں گا، تم میرے طرف چل کے آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اور آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں آزمائیں گے کہ جب آپ خلوص نیت سے اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی بڑی سہولتیں مہیا فرمائیں گے۔ تو آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اس کے نوٹس بنائیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ وہ آپ نے جو چیزیں قرآن سے سیکھی ہیں اس پر آپ کس حد تک عمل کر رہے ہیں، اور پھر قرآن کے ان احکامات کو پھیلائیے۔ اس پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے واعظ کرنا آتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ضرور آتی ہو، نہیں، آپ منہ سے، زبان سے، خطوط سے، جو بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا کیا ہے، اپنی محفلوں میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ قرآن کی باتیں کیجیے اور لوگوں سے کہیے کہ بھائی میں نے قرآن میں یہ بات پڑھی ہے، قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ وہ بھائی اس کو اپناتا ہے نہیں اپناتا وہ اللہ کے سامنے اس کا جواب دے، مگر آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ 5 کام ہیں جو آپ آج ہی سے شروع کر سکتے ہیں، اور میری آپ سے بڑی گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان کاموں میں دیر نہ کیجیے، اور پھر جب یہ کام آپ کر رہے ہوں تو 2 دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک تو بڑی آسان دعا ہے جو آپ کو شاید ہر قرآن کے آخر میں مل جائے گی، وہ دعا ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں جو ہے میری وحشت کو جو ہے وہ دور کر دے اور میرے لیے کوئی راحت کا سامان پیدا فرما دے۔ اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھے اس قرآن عظیم سے میرے اوپر رحمت عطا فرما، وجعلہ لی امامم و نورم و ہدم و رحمہ، اور اس قرآن کو میرے لیے میرا امام بنا، میرا گائیڈ بنا، میرے لیے نور بنا، میرے لیے ہدایت بنا، میرے لیے رحمت بنا۔ وہی لفظ جو یہاں استعمال ہوئے ہیں وجعلہ لی امامم و نورم و ہدم و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو کچھ میں اس میں سے بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، وعلمنی منہ ما جہلت، اور اس میں سے جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور اے اللہ مجھے اس کی رات اور دن دونوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا، یعنی قیامت میں یہ قرآن میرے حق میں سفارش کرے، میرے حق میں شفاعت کرے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اللہ تیرے کلام کو مجھ کو اس بندے نے پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی حد امکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور دعا ہے، طویل دعا ہے، اور میں اس کی طرف اشارہ کر کے چلوں گا، آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، بڑی طویل دعا ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور میں تیرے بالکل اختیار میں ہوں، جو کچھ تو میرے متعلق فیصلہ فرما دے میں اس پر راضی خوشی ہوں، تیرے فیصلے پہ مجھے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اے اللہ میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے واسطہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، وہ نام جو تو نے کسی اپنے بندے کو بتائے، وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، اے اللہ میں ان تیرے ساری صفات کا واسطہ دے کے کیا گزارش کر رہا ہوں
کہ اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے، میرے لیے ہدایت بنا دے، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. بڑی پیاری دعا ہے، بڑے طویل اس کے الفاظ ہیں. کبھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور ان دعاؤں کو یاد کر کر پھر پڑھیے اور دہرائیے اور اللہ سے توفیق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے. اور آخری بات جس کا میں نے ذکر نہیں کیا وہ یہ کہ خالی 5 باتیں نہیں ہیں. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو تھوڑے سے قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل جس میں قرآن نہیں ہے یعنی حفظ نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. اور کیجیے تہجد اللہ نے فرض نہیں کیا آپ کے اوپر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا. آپ کے لیے یہ ایک بہت افضل نفل نماز مانی گئی. مگر اس نفل نماز کے لیے کیا حکم ہوا کہ جب کھڑے ہو کر پڑھو تو کس انداز میں پڑھو کہ تمہیں جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن آتا ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کا ورد کرو، وہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو. تو وہ کہاں سے کریں گے آپ جب تک آپ کو حفظ نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ میں اس کو ان 5 حقوق میں تو نہیں گنوا رہا اس لیے کہ آپ یہ کہیں گے یہ بھی لازم ہو گیا، مگر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ حفظ قرآن کو معمولی بات نہ سمجھیے اور اس کو قرآن کی ایک چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ابتدا کیجیے. آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کو توفیق دیں گے اور اس کے لیے بھی آپ کے دلوں کو کھول دیں گے. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ قرآن کے سلسلے میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.